آپ لوگوں کو علم ہے پورے مقدمے کے دوران 2 دفعہ جو ہیں خان صاحب اس عدالت میں آئے تو 342 کی جو کارروائی ہے اس میں تو پہلا عذر یہ بنتا ہے کہ یہ شہادت چونکہ ایکیوز کی موجودگی میں ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، تو یہ دیکھ جانا چاہیے کہ کیا 342 کی کارروائی کے لیے جواز پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آج آرڈر کیا ہے کہ اگر کل نہیں آئے تو میں وارنٹ جاری کروں گا، اس طرح کے پریمپٹیو آرڈرز عدالتیں جاری نہیں کرتی ہے۔ یہ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کورس کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ اور کہ آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیسیکلی یو آر ایکسپریسنگ یور بائس تھرو یور آرڈر۔ فاضل جج صاحب کے خلاف جو ہیں پہلے سے ہی ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ ہے، جو کل جو ہے ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے، تو لہٰذا کل جب ہائی کورٹ میں جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا ٹرائل کورٹ کے کارروائی پہ۔ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس آرڈر کو جو ہے ہم اسیل کریں ہائیر فورم میں۔ آج سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہ تمام جو توشہ خانے سے ریلیٹڈ یہ ہیں مقدمے وہ یکجا جو ہیں ان کا ڈیسیجن ہو جانا چاہیے۔ سر آج جو سپریم کورٹ نے جو درخواست کی آپ لوگوں کی دی تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، وہ تو انہوں نے استدعا مسترد کر دیا، ہائی کورٹ کو انہوں نے آرڈر کیا ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب اس کیس میں نااہل ہو سکتے یا نہیں؟ حکومت کو کوشش کرے کہ خان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے پہلے نااہل کریں سر؟ بیسیکلی پوری قوم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری عدالتی حکم کے تحت لائی جا سکے۔ یہ بیسیکلی اپنا برڈن جو ہیں یا جو بندوق چلانا چاہتے ہیں وہ کندھا جوڈیشری کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے کل بھی کوشش کی، آج بھی پوری دن جو ہے یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی عدالت سے کوئی نہ کوئی ضمانت ان کی خارج ہو جائے یا کوئی وارنٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ ہم کوئی موقع جو ہے ایسا ان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی اسٹرکٹ و سینسو عدالت کی تعریف میں بھی نہیں آتی ہے، ان کے وارنٹ میں بھی ہم خان صاحب کو لے کر چلے گئے تاکہ کوئی ایسا عذر جو ہے ان کے ہاتھ میں نہ رہے۔ کل کا جو سپریم کورٹ نے جو آج آپ بتا رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ہمیں ریفیوز نہیں کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی ثوابدید پہ چھوڑا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ مقدمات کو مکمل طور پہ فیصلہ کرے، جامع طور پہ فیصلہ کرے، کیونکہ ہم ایک انٹرلاکیٹری آرڈر کے اگین سپریم کورٹ گئے تھے۔ عموماً جو ہیں انٹرلاکیٹری آرڈر میں عدالتیں یہی حکم فرماتی ہیں کہ جی جب تک یہ فائنل میٹر اس کا آؤٹ کم نہ آئے، تو اسی لیے انہوں نے جو ہے کیس ریمٹ کیا ہے ہائی کورٹ کو۔ جی سر جو سچویشن بن گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خان صاحب کو پی ٹی آئی کو ریلیف دے سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج کل علاوہ دیگر تکالیف کے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف بھی کمپرومائز ہوا ہے، عدالتیں کمپرومائزڈ ہوئی ہے۔ چند ایک عدالتیں کمپرومائزڈ ہوئی ہیں اور واضح پورے قوم کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں اسلام آباد میں منصف جو ہیں وہ زبردستی کا انصاف کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ زبردستی کے انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہم ہی آپ کے کیس سنیں گے اور ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی بھی جج صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے کسی بھی فریق کے کوئی اندیشے یا ان کے کوئی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم تو آپ کے درمیان ہماری حیثیت آربیٹر کی ہے، تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں تو جائیں کسی اور منصف سے اپنا فیصلہ کرا لیں۔ اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، نہ یہ مقدمات جج صاحبان کے کوئی ذاتی ہوتے ہیں۔ عدالتوں نے ایسی حالات میں یہ دیکھنا ہے، اور پوری دنیا میں یہی بینچ مارک ہیں، یہی یارڈ سٹک ہے کہ جو شخص عدالت پہ عدم اعتماد کر رہا ہے یا جو پارٹی عدم اعتماد کر رہی ہے، ان کے ذہن میں ناانصافی کے حوالے سے اندیشے کتنے مستحکم ہیں۔ تو لہذا سارے مراحل جن سے ہم ہو کے گزرے ہیں اور آج تک یہاں تک پہنچے ہیں،
وہ آپ سب کے سامنے ہیں، کس طریقے سے روزمرہ کی بنیادوں پر اور پھر بعد میں گھنٹوں کی بنیادوں پر کہ اب 11 بجے پھر آپ نے پھر جمعے کے دن آپ نے اتنے بجے پیش ہونا ہے. اس طرح انصاف نہیں ہوتا، انصاف کا خون کیا جا رہا ہے. ہم چیخ چیخ کے کہہ چکے ہیں. پھر فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں، انہوں نے ٹرانسفر اپلیکیشن ہم نے کی ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے ضمانتوں میں ان کے فیصلوں کے خلاف، اس میں کوئی ہمیں انٹرم ریلیف نہیں دیا. وہ تاریخ گزر بھی گئی. اگر وہ ہمارے میٹر پریکٹیکلی انفرکچوس ہو جاتے. آج ہی ان پہ سماعت ہوئی اور آج بیل بھی لگی تھی. ابھی تک آرڈر کا پتہ نہیں ہے. پھر جو ہے ہم نے توشہ کیس میں ٹرانسفر اپلیکیشن موو کی چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. ہم نے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے توشہ میں 4 ریویژن کی کرمنل. یہ ایک دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن ہم نے موو کی توشہ کیس میں. کسی ایک کیس میں انہوں نے ہمیں انٹرم ریلیف نہیں دیا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ چیف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ توشہ کے جو ٹرائل ہیں یہ فوراً سے پیشتر جو ہیں اختتام پذیر ہو جائے. اب ہمارے پاس تو فریاد کی جگہ ہی عدلیہ ہے. پورے پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا میں یہی، اگر کوئی انتظامیہ کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اس میں لوگ جا کے بھاگتے ہیں عدالتوں کے پاس کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اب عدالت اگر ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گی یا ہمیں اس کنٹرکٹ کا مظاہرہ کرے گی تو ہم کہاں جائیں؟ ہم تو بیسیکلی ناانصافی کا شکار ہے، اور ناانصافی جو ہیں وہ کچھ کمپرومائز جج صاحبان کر رہے ہیں. ہم نے جو محترم چیف جسٹس صاحب ہیں اس کو درخواست دی تھی کہ آپ برائے مہربانی ہمارے مقدمے نہ سنیں. معین دلاور صاحب کو دی تھی تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے سننے ہیں، ہم نے ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حالت میں ہمارے جو توشہ کا کیس ہے کتنی صورت برق رفتاری کے ساتھ جو ہیں اختتام پذیر ہو رہا ہے. اور کل آپ نے عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ گویا اس میں کسی جج کی روح حلول کر گئی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں تو ہم آپ سے حساب لیں گے، آپ کو ہم فکس یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے. گویا یہ ہمارا منصف ہے، اس نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے. اور اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنے یعنی پر یقین تھا کہ گویا اس کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا ہو کہ جی ہاں بس آپ ہمارے ترجمان بھی ہیں اور آپ جو ہیں یہ عدالتی ٹرائل کے حوالے سے اس طرح کی بات کر سکے. دیکھیے وہ ایک آفیشیل پوزیشن ہولڈر ہیں. وہ روزانہ آج بھی عدالت میں آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان کو، روزانہ عدالت میں آ رہا ہے. کل انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اس مقدمے میں سٹیکس ہیں. آپ کے کیا سٹیکس ہیں؟ نواز شریف کے کرپشن کے ریفرنسز پہ سالوں سماعت ہوئی. کوئی پی ٹی آئی کے وکلا گئے، کوئی لیڈر گئے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی نواز شریف آئے گا یا شہباز شریف یا ان کے بیٹوں کے. تو لہٰذا آپ کا کام کیا ہے اس عدالت میں آنے کا؟ نہ آپ پارٹی ہے، نہ مدعی ہے، نہ سائل ہیں، نہ مسئول علیہ ہیں، نہ گواہ ہیں. آپ آ کے کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آ کے لوگوں کو بلواتے ہیں، نون سے وابستہ وکلا کو بلاتے ہیں. اور یہ اس دن جو واقعہ ہوا، جو بدمزگی پیدا ہوئی، یہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے. جی صاحب ابھی آپ نے بات کی ججز کے حوالے سے، آپ نے ایلیگیشنز لگائے، بتایا. اب یہ بتا دیجئے کہ یہ ججز کوئی حکومت مینیج کر رہی ہے یا کوئی ہڈن طاقتیں ہیں کوئی کہ وہ مینیج کر رہے ہیں؟ خود سے کیسے ایک جج عمران خان سے اناد رکھ سکتا ہے یا اس جماعت سے اناد رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اناد اور مینیج یہ دو الفاظ آپ کے سوال میں بڑے عام ہیں. حکومت جو ہیں ان سے تو اپنا بوجھ جو ہے مینیج نہیں ہو پا رہا ہے. ان کے مقدمات بھی جو ہیں یہ آپ نے دیکھے کہ کس طرح مینیج کروائے گئے. عمران خان کو جو عدالتی ناانصافی کا شکار ہیں، حکومت جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہی ہوگی، لیکن کبھی بھی اگر ان واقعات کی اور ان چیزوں کی کوئی انکوائری ہوگی تو یہ چیز نظر آئے گا
کہ جو ٹریٹمنٹ دیکھیں ہم نے کبھی اتنے سارے جج صاحبان نے ہمارے فیصلے کیے اسلام آباد میں، پاکستان بھر میں. کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کسی بھی ایسے جج پہ کہ یہ ہمارے کیس نہ سنیں، یہ ہمارے فیصلے نہ کریں؟ صرف 2 جج صاحبان پہ جو ہیں ہم نے تعصب کا الزام لگایا ہے. اب آپ تعصب کا الزام لگانا ایک فریق کا حق ہے، وہ کسی بھی جج پہ لگایا جا سکتا ہے، وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ تعصب کا، یعنی آپ تعصب بھی کریں اور تعصب کے نتیجے میں ناانصافی بھی کریں اور اوپر سے آپ یہ فیل کریں کہ جی یہ الزام لگانا جو ہیں یہ بھی آپ نہیں لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو گلا ہی گونڈ دو. ہمارے نظام میں نہیں، تمام دنیاوی نظاموں میں، نظام انصاف میں یہ تعصب کے حوالے سے سیٹلڈ پرنسپلز ہیں کہ اگر، اور اس کیس میں تعصب کے حوالے سے یہ تعصب ایک لفظ یہ نہیں ہے، یہ باعث جو ہیں اس کی بڑی مطلب یہ لمبی پیرامیٹرز ہے. تو ہم جس تعصب کو فیس کر رہے ہیں ان کی وجوہات کئی ایک ہو سکتی ہیں، لیکن جو تعصب ہمیں نظر آیا وہ ہم نے قوم کے ساتھ بھی شیئر کیا اور عدالتوں کے ساتھ بھی شیئر کیا.